بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں، جس کا مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نگری سے لیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ عنوان ہے پاکستانی سپورٹس تباہی کے دہانے پر۔ پاکستان جن جذبات، حالات، جوش، عزم اور نظریے کو پیش رکھ کر بنایا گیا تھا کہ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کی تشکیل کے بعد یہاں کے لوگ ستاروں پر کمند ڈالیں گے، دنیا کے ہر فیلڈ میں چھا جائیں گے اور دنیا میں انقلاب لے کے آئیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ عملی شکل کیا نکلی؟ ہر میدان میں، چاہے وہ سیاست کا ہو، کاروبار، حکومت ہو، معیشت ہو، عوامی فلاح و بہبود ہو، تعلیم ہو یا کوئی اور، یا پھر سپورٹس، نتائج کو پیش نظر رکھ کر جب تجزیہ کیا جائے تو ہم ابھی تک چھجو کے چبارے سے نیچے نہیں اترے۔ ویسے تو ہر فیلڈ میں ہم ترقی کے بجائے انحطاط کی طرف گامزن ہیں، لیکن یہاں ہم سپورٹس کے میدان کی پیش رفت پر ہی نظر ڈالیں گے۔ تو جناب، سپورٹس کی سیاست بھی اتنی ہی گندی اور گناہانی ہے جتنی ملکی سیاست۔ ویسے تو سپورٹس کو سیاست کہنا اس کی توہین ہے، لیکن یقین کریں کہ یہ حقیقت ہے کہ سپورٹس کی بساط میدانوں سے لپیٹ دی گئی ہے اور اب یہ دفتروں میں آ گئی ہے۔ سیاسی پارٹیوں کی طرح کھیلوں میں بھی بڑے بڑے گروپ وجود میں آ گئے ہیں جن کا مقصد سپورٹس پر اپنا تسلط قائم رکھنا ہے، اور یہ عہدے موروثی بھی بنا دیے گئے ہیں۔ اس پالیسی سے اختلاف کرنے والوں کو قابو میں لانا اور جو قابو میں نہ آئے اس کے کام میں مداخلت اور روڑے اٹکا کر انجام کار اسے ٹھکانے لگانا ہے۔ پاکستان میں سپورٹس صرف ایوبی دور تک پلی ہیں، جب ہم ہاکی، پہلوانی، ایتھلیٹکس، کرکٹ اور ایک دیگر کھیلوں میں نمایاں تھے اور ایشیائی اور اولمپک لسٹ میں تھے۔ نہ تو اس وقت موجودہ سہولتیں تھیں، نہ فیڈر، نہ فیڈریشنوں کے اتنے زیادہ مالی وسائل تھے، نہ ہی انفراسٹرکچر۔ لیکن بریگیڈ پراڈم، یعنی سابق ڈی جی پاکستان سپورٹس بورڈ جیسے درویش صفت کارکن ضرور موجود تھے، جنہوں نے لڑکوں میں فولادی عزم بھر کر ان کو حوصلہ سکھایا، امید کی کرن دکھائی اور سخت محنت کروائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ننگے پاؤں دوڑ کر بھی وہ ایشیا کی گولڈ میڈل لے آئے۔ پاکستان کے ہر شہر اور محلوں میں جگہ جگہ قائم سپورٹس کلبیں، اکھاڑے اور پھر دنگلوں کا انعقاد۔ وہ ڈھول کی تھاپ اور رنگین پگڑیوں والے تانگوں پر پہلوانوں کے جلوس کدھر گئے؟ اسکول، کالج اور یونیورسٹی چیمپئن شپ کدھر گئیں، جن کے پیش نظر لوگ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی آدھی کرکٹ ٹیم اسلامیہ کالج اور گورنمنٹ کالج کے میچوں سے سلیکٹ ہوتی تھی؟ کدھر گیا وہ کرکٹ کے مقابلے؟ کون کھا گیا ان میچوں کو؟ جذبے کا یہ عالم ہوتا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی گراؤنڈ میں لوگ بلا لحاظ عہدہ و عمر اپنے اپنے کالج کو بک اپ کرنے اپنے کالج پیویلین میں آیا کرتے تھے۔ کیا رونقیں ہوتی تھی، میلوں کا سماں تھا، کس کی نظر کھا گئی ان کو؟ آج کی سپورٹس فیڈریشنوں کے اخراجات دیکھیں تو کتابوں میں کم از کم یوں دکھایا جاتا ہے کہ کمال ہو رہا ہے۔ بے شمار مالی امداد اکاؤنٹ سے باہر رکھی جاتی ہے اور یوں باقی سب بھی چشم کر لیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو تو بس باہر کے دورے چاہیے، بڑی چھاتی تان کر پاکستان کا جھنڈا لگا کر جاتے ہیں، لیکن وہاں سے جو ہزیمت اٹھاتے ہیں تو وہاں سے واپس ایسے آتے ہیں جیسے ہجرے کا جنازہ کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ اگر باہر مقابلوں میں شرکت پر جانے سے قبل ان کے اخباری دعوے دیکھیں تو اب تک ہمارے پاس ہزاروں میڈل
اگر باہر مقابلوں میں شرکت پر جانے سے قبل ان کے اخباری دعوے دیکھیں تو اب تک ہمارے پاس ہزاروں میڈل ہونے چاہیے تھے۔ پچھلے 20 سال کی ایشین گیمز اور اولمپکس کا ریکارڈ دیکھیں، کیا لایا گیا۔ ملک میں اسکواش بھی گئی، ہاکی بھی گئی، اور کرکٹ کا تو بس اللہ اللہ۔ یہ فیڈریشنز بانج ہو چکی ہیں، اس کے عہدیدار تھکے تھکے ہیں، ان میں جذبے کا فقدان ہے۔ یہ پست حوصلہ لوگ اور ان کی موجودگی میں اچھے نتائج کی توقع دیوانے کا خواب ہے۔ ایسے رزلٹ آنے کے باوجود رونا رویا جا رہا ہے۔ فنڈز کی کمی کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس قابل نہیں تو باہر کی دنیا میں جا کر ہماری رسوائی کیوں کروا رہے ہو؟ کیا یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان میں سپورٹس حکومتی سرپرستی کی وجہ سے اوپر ہے نہیں؟ جناب، سب وہ لوگ کرتے ہیں جو عہدیدار ہیں، وہ اپنا پلہ خرچ کرتے ہیں۔ پاکستان کی سپورٹس فیڈریشنوں میں جو دھیان چند لگائے گئے ہیں، یہ کس مرض کی دوا ہے؟ کتنی مالی امداد کی ہے ان لوگوں نے سپورٹس کو آگے بڑھانے کے لیے؟ اگر نانی نے دوسرا قسم بھی کیا اور گھر کا چولہا تب بھی گرم نہ ہوا تو کیا فائدہ ایسے قسم کا؟ دراصل سپورٹس فیڈریشنوں کے کرتا دھرتاؤں میں سے بہت بڑی اکثریت کا بچپن یا جوانی میں کھیلوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں رہا۔ وہ بڑے کھرانٹ ہو گئے ہیں۔ وہ حکومتی عہدوں پر تعینات بڑے بڑے عہدیداروں کو قابو کر لیتے ہیں۔ اور پھر اس شیلڈ کے زیر سایہ من مانی چلواتے ہیں۔ فیڈریشنوں کے یہ عہدیدار اس وجہ سے بھی قائم ہیں کہ سب کا آپس میں کم از کم اس بات پر اتفاق ہے کہ تسلط قائم رکھنے کے لیے جب بھی کسی کا الیکشن آئے، سب اپنا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کو الیکشن جتواؤ، کیونکہ جب بھی کسی کا الیکشن آئے، سب اپنا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کو الیکشن جتواؤ، کیونکہ صوبے تو اب اقلیت میں چلے گئے ہیں اور اصل طاقت حکومتی اداروں کے پاس ہے، جس میں وہی لوگ تمام کھیلوں میں اپنے اپنے محکموں کی نمائندگی کرتے ہیں جن کو دام میں لا کر یہ دوست الیکشن جیتتے ہیں، اور یوں سپورٹس مافیا کی گرپ کمزور نہیں ہونے پاتی۔ انہوں نے تو کوشش نہیں کی، نہ ہی ان کی خواہش تھی، البتہ حکومتی اعلیٰ سطح پر شاید یہ احساس ہو گیا ہے کہ قدرتی طور پر یہ اپنی ذاتی کاوش سے ابھرنے والے ان سپورٹس مینوں کو جو پاکستان کے جھنڈے کو سربلند کر رہے ہیں کی کچھ دلجوئی کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کو گراں قدر انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ شاید یہ نسخہ ہی کارگر ثابت ہو جائے اور کھیلوں کا مسلسل انحطاط رک جائے، کیونکہ کھیلوں کے معیار کے گرنے میں ایک وجہ اچھی کارکردگی دکھانے والے سپورٹس مینوں کی دلجوئی نہ ہونا تھی۔ راکم جب سن 86 میں سول ایشین گیمز میں پاکستانی دستے کا سیکرٹری جنرل تھا تو مجید ماڈو والا اور ارشد بٹ نے ریسلنگ میں گولڈ اور سلور میڈل جیتے، تو وہاں موجود مرکزی وزیر سپورٹس جناب غلام محمد مانیکا نے ڈی جی سپورٹس بریگیڈیئر حمیدی کی موجودگی میں ان کے لیے گراں قدر انعامات کا اعلان کیا۔ بعد میں کافی عرصہ تک مجید ماڈو والا مجھ سے پوچھتا رہا کہ وہ انعام کدھر گیا، پتہ نہیں بعد میں کیا ہوا۔ موجودہ حالات میں وقت کا اہم تقاضا ہے کہ چونکہ تمام سپورٹس فیڈریشنز اچھے رزلٹ دینے میں ناکام ہو گئی ہیں، اس کے باوجود ہر عہدیدار کو لمبا عرصہ موقع بھی دیا گیا ہے
کہ کچھ کر کے دکھائیں اور اپنی اہلیت ثابت کریں، جس میں وہ بری طرح فیل ہو گئے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ جو زمین بانجھ ہو جائے تو اس پر وقتی کاشت روک دی جاتی ہے۔ چونکہ پاکستان سپورٹس بورڈ بھی اپنی کمزوریوں نیز آئی او سی کے دعووں اور طاقتور فیڈریشن عہدیداروں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے اپنی پالیسی نافذ نہیں کر سکا، لہذا وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام فیڈریشنوں کو 5 سال کے لیے ختم کر دیا جائے۔ یقین کریں کہ ایسا کرنے سے ہماری یو این او کی ممبرشپ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، بلکہ رسوائی اور عوام کی مایوسی کو کچھ وقفہ مل جائے گا، اور اسی دوران شاید کوئی نیا خون، نیا جذبہ، نیا ولولہ، نئے تجربے اور بہترین ٹیلنٹ بھی سامنے آ جائے گا۔ اس عرصے میں یونیورسٹی، کالجز اور اسکولوں کے کھیلوں کو آرگنائز کیا جائے، انٹر اسکول، انٹر کالج اور انٹر یونیورسٹی مقابلے کروائے جائیں، اکھاڑے اور کلبیں آباد کی جائیں۔ روزنامہ نوائے وقت 6 نومبر سن 2004 ء۔ ناظرین و سامعین، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا پاکستانی سپورٹس تباہی کے دہانے پر۔ یہ بتاتا چلوں کہ یہ مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب پاک نگری سے لیا گیا ہے، اور یہ ملک کے قومی اخبار روزنامہ نوائے وقت میں 6 نومبر سن 2004 ء کو ایک کالم کی شکل میں شائع بھی ہو چکا ہے۔ یہ ولاگ میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی پر اپلوڈ کیا جائے گا، اور جن دوستوں نے میرے اس یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آئندہ آنے والے ایسے معلوماتی اور دلچسپ ولاگز ان تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب کے علاوہ اگر اس ناچیز کو بھی شامل کر لیں تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔